یہ بات بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کر دوں کہ ہمارے فرزندان کاشف میں وہ بھی نام ہیں جو شہر کے مشہور کالجز میں عربک ڈپارٹمنٹ کی سربراہی کر رہے ہیں اور عربی شعبے میں وہ صدر کی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں استاذ گرامی اور استاذ الاساتذہ ڈاکٹر مولانا عبدالرشید صاحب مدنی بھی ہے جو عربک ڈپارٹمنٹ کی صدارت فرما چکے ہیں۔ حضرات، اس جامعہ کا الحاق دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا یہ اصول ہے کہ قدیم صالح اور جدید نافع کو اپنایا جائے اور اس اصول کو اپنا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھایا جائے۔ لہٰذا عصری اور دینی علوم میں ابنائے کاشف کی کیا خدمات ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں فرزند کاشف مولانا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ندوی لیکچرار ڈاکٹر رفیق زکریا کالج نوکھنڈا کو دعوت دیتا ہوں کہ مولانا محترم اسٹیج پر تشریف لائے اور اس موضوع پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، عزیز طلبہ، میرا عنوان ہے عصری اور دینی علوم کے میدان میں ابنائے کاشف کی خدمات۔ دینی مدارس اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ معاندین اور مخالفین کی بغض و عناد اور مخالفت کا اصل نشانہ بھی یہی دینی مدارس ہیں، جہاں سے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت، دعوت دین اور اسلام کی تبلیغ اور ترویج کا عظیم الشان کام انجام دیا جاتا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کا ایک عظیم و قدیم دینی ادارہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم دراصل ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے ہزاروں علماء کرام اور ہزاروں حفاظ اعظام نے نہ صرف مہاراشٹر میں بلکہ سارے ہندوستان میں اور بیرونی ممالک میں بھی اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ تعلیم و تدریس، دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف اور دیگر شعبہ حیات میں سرگرم عمل ہے، جہاں علماء اور حفاظ سازی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ دراصل یہ عظیم و قدیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، جسے قائم ہوئے 65 سال ہو چکے ہیں، اب 66ویں سال میں قدم رکھنے کو ہے۔ مرٹھواڑہ کی عظیم ترین شخصیت حضرت مولانا سعید خان صاحب، جو تحریک دعوت و تبلیغ کے روح روا رہے ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی۔ بانی جامعہ نے جو اپنے دور کے دین اسلام کے مخلص سپاہی اور علم دین کے حقیقی شہدائی رہے ہیں، اس عظیم شخصیت پر لکھی گئی معرکۃ الآراء کتاب کی رسم اجرائی اور ابنائے کاشف کے دستار بندی کی پروقار محفل کے انعقاد پر مجھے کچھ کہنے کا جو موقع ملا ہے، اس پر میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں۔ بانی جامعہ نے خلوص الہیت کے جذبے کے ساتھ جامعہ کی بنیاد رکھی اور پھر اپنے نونہال، ہونہار، قابل گریجویٹ عالم دین اور پہلے داماد حضرت مولانا ریاض الدین فاروقی ندوی کو اس ادارے کی باغ ڈور سنبھالی، اور اس داماد نے قصر کے تمام اصول و شرائط کو پورے کیے، جنہوں نے کامل فہم و فراست، دور اندیشی اور مدبرانہ صلاحیتوں کی بدولت اس ننھے سے ادارے کو ایک جامعہ کا درجہ دلایا اور 50 سالہ طویل خدمات جلیلہ کے ذریعے سے ایک شناخت بنائی۔ چونکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء شروع ہی سے وہاں سے 2 اساتذہ آیا کرتے تھے اور یہاں آ کر ندوے کے نظام پر اپنا نظام چلانے کے لیے منصوبہ کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور اسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کاشف العلوم کے طلبہ میں بھی الحمدللہ وہی صلاحیت ہوتی ہے جو ندوے کے طلبہ میں ہوتی ہے۔ یوں تو فارغین جامعہ ابنائے کاشف کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں چند نمایاں مقام کی حامل شخصیات کا ذکر یہاں کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔
سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت جو آج کے اس پروگرام کی روح رواں ہیں اور مسند صدارت کو جس نے رونق بخشی ہے. دراصل والسابقون السابقون اولئک المقربون میں یہ آتے ہیں کہ اس دور کے اس بیچ کے جو طلبہ تھے بڑے ممتاز تھے، ان میں مولانا خلیل احمد کاشفی ندوی نظامی سر فہرست ہیں. اور میں اس بات پر بڑی فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے نام کے آگے میں کاشفی لگا رہا ہوں، جو کاشف العلوم کے لیے بھی بہت ترہ امتیاز ہے اور خود خلیل مولانا کے لیے بھی ترہ امتیاز ہے، کیونکہ انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا ایک بہت ہی لمبا چوڑا نظام قائم کیا ہے. جیسا کہ ابھی مولانا محمود الرحمن فاروقی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ عربی زبان کی ترقی و ترویج کے لیے انہوں نے بہت سارے نمایاں خدمات انجام دیے ہیں. انہی کے بیچ میں مولانا ممتاز الدین فاروقی ندوی مرحوم، جو مولانا ریاض الدین فاروقی ندوی کے برادر خورد تھے، ان کی شخصیت بھی اپنے دور میں ممتاز رہی ہے. اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں. دارالعلوم اورنگ آباد کے صدر مدرس مولانا منصب صاحب، مرٹ واڑہ کے مفتی اعظم مولانا معیز الدین قاسمی صاحب، مولانا اسماعیل صاحب اور مولانا مخدوم محی الدین پرتوری صاحب، محمد شبیر پیپل واڑی، مولانا لیاقت علی جیلانی، مولانا صادق عبد الرحمن اور مولانا عبدالرؤف عبد الرحمن چودھری، مولانا یوسف موتی والا. یہ سارے کے سارے ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں دعوت دین، تبلیغ و تعلیم کی اشاعت و ترویج میں فراغت کے ساتھ ہی ان لوگوں نے دینی مدارس اور مساجد سے وابستگی اختیار کی. اسی کے ساتھ میں یہ ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کی جو تعلیم ہوئی ہے اور جن اساتذہ کی تربیت اور نگرانی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ان میں مولانا ریاض الدین فاروقی ندوی، مولانا مجیب الدین قاسمی ندوی، مولانا عبد الوحید ندوی، مولانا سید سمیع اللہ حسینی ندوی، مولانا اعجاز الدین فاروقی، مولانا عبد الغفور ندوی، مولانا معین الدین قاسمی، مولانا پروفیسر قاسم صاحب اور جامعہ کے موجودہ ناظم حضرت مولانا عبد الوحید حلیمی ندوی صاحب، مولانا ہدایت اللہ صاحب اور انگریزی کے ماسٹر محمد احمد صاحب وغیرہ جیسے لائق اور قابل ترین اساتذہ کرام کی آغوش تربیت میں انہوں نے پرورش پائی. یہ وہ قابل ذکر شخصیات ہیں جن کے فیوز و برکات سے ان متذکرہ بالا شخصیت نے علم و معرفت کا خزانہ حاصل کیا. یہ وہ سارے اساتذہ ہیں جو اپنے دور میں علوم و فنون پر گہری نظر رکھنے والے تھے، فکر و عمل میں یکساں، ایک بامقصد اخلاقی اور تہذیبی زندگی کا نمونہ تھے، جن کے قلب سلیم، ضمیر پاک، روح میں لطافت اور جدت و ندرت سے لبریز سوچ کے مالک تھے، جن کی کوششوں سے دینی تعلیم کے اس چمن میں بہار آئی، جو دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ زندگی بھر صدق مقال اور رزق حلال کا سبق دیتے رہے اور اسی پر زندگی بھر ثابت قدم رہے. ابھی جو شخصیت جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں صدر مدرس کے عہدے پر فائز ہے، میری مراد مسیح الامت اور طوطی مرہٹ واڑہ کے نام سے موسوم علاقے مرہٹ واڑہ کی جانی پہچانی شخصیت مولانا نسیم الدین مفتاحی کی ہے، جنہوں نے طویل عرصہ یعنی اپنی عمر کے 7 سال سے لے کر ابھی موجودہ عمر جو ان کی 70 سال ہے، اس 4 دیواری میں گزارے، جنہوں نے تقریباً 3-4 نسلوں تک طلبہ کو حدیث و تفسیر، ادب و فقہ کی کتابوں سے اپنے طلبہ کو مستفیض کیا، اصلاح معاشرہ، خدمات حجاج اور قاضی نکاح کی حیثیت سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا اور دینی، سیاسی، سماجی طویل خدمات کے ذریعے ہونہار فرزند کاشف ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا. اس کے علاوہ ابنائے کاشف کے چند ایسے نام پیش کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اپنی قابلیت کے ذریعے سے اور اپنی عظیم علمی ورثے کے ذریعے سے نونہالان امت اور طالبان علوم و نبوت کو اپنے علمی سرمایہ سے سرفراز کیا. ان میں ڈاکٹر مولانا عبدالرشید ندوی جو اسی جامعہ کے فرزند ہیں، سابق صدر شعبہ عربی سر سید کالج، جنہوں نے بحیثیت صدر تنظیم فروغ عربی، جس تنظیم کا میں بھی الحمدللہ سیکریٹری رہا ہوں، اس تنظیم کے ذریعے نہ صرف شہر اورنگ آباد بلکہ پورے مہاراشٹر میں عربی زبان و ادب کے فروغ کے لیے نہایت منظم انداز میں کام کیا، جس کے نتیجے میں 1990 سے متعدد سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں، یہاں تک کہ مرہٹ واڑہ یونیورسٹی میں عربی زبان و ادب بڑی آن بان شان کے ساتھ شامل انصاب ہوئی اور ہزاروں طلبہ اس زبان خداوندی سے قریب تر ہوئے. اسی طرح فرزندان کاشف کا عربی زبان کی ترویج و اشاعت میں بہت بڑا رول رہا ہے.
اسی جامعہ میں مولانا علیم الدین ندوی جو استاذ ہیں، مولانا مفتی نعیم الدین مفتاحی جو اسی جامعہ میں استاذ ہیں، جیسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے عمر عزیز کا بیشتر حصہ درس و تدریس اور دعوت دین اور اصلاح معاشرہ کے کاموں میں صرف کیا۔ یہ بات تحدیث بن نعمہ کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر روز اول سے طالب علم رہا ہوں۔ میرا داخلہ مکتب اول میں ہوا تھا، اور مکتب اول میں ششماہی سے پہلے اور ششماہی کے بعد مکتب دوم میں مجھے ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد دوسرے ہی سال اول عربی 1972 میں یہاں آیا تھا، اور 1980 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ گیا، وہاں سے عالمیت کیا 1982 میں، اور 1984 میں فضیلت کیا، اور اس کے بعد بنگلور میں ندوے کی ایک شاخ ہے منہاج العلوم بنگلور، وہاں پہ میں 3 سال صدر مدرس کی حیثیت سے کام کیا، اور اس کے بعد جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں نے 5 سال تدریسی خدمات انجام دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا عصری تعلیم کا حصول کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ناگپور یونیورسٹی اور بابا صاحب امبیڈکر مرارواڑہ یونیورسٹی سے ایم اے عربی، ایم اے اردو، ایم اے فارسی، بی ایڈ اور عربی میں نیٹ پاس کیا اور پی ایچ ڈی کیا، اور محمد صدر الحسن ندوی صاحب کی زیر سرپرستی عربی میں پی ایچ ڈی کیا، اور الحمدللہ 1992 سے لے کر تاحال اورنگ آباد کے مشہور کالج ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فاروق نوکنڈا میں عربی زبان کے صدر شعبے کی حیثیت سے میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ یہ بات میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ان ساری علمی ترقیات اور خدمات کا صحرا میرے اپنے مادر علمی جسے میں دل و جان سے چاہتا ہوں